اچھا، رابعہ نے پوچھا ہے کہ جو اگر جانور ان کا بیمار ہو گیا ہے تو کیا ہم اس کی قربانی نہ کریں، اور دوسرا جانور لانے کی استطاعت بھی نہیں ہے، تو اب حکم شرع کیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ اس میں یہ عیب کے حکم میں آتا ہے، اس میں غنی اور فقیر کا فرق ہوتا ہے۔ صاحب نصاب جس پہ قربانی کرنا واجب تھا، وہ اگر جانور لے آیا اور اس جانور میں عیب پیدا ہو گیا تو اب اس پر لازم ہے کہ وہ دوسرا جانور خرید کے قربان کرے، اس عیبی جانور کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ لیکن اگر شریف فقیر تھا اور اس نے جانور خرید لیا تو چونکہ اس کے بھی خریدنے سے اس پر لازم ہو جاتا ہے اسی قربانی کرنا، تو وہ بہرحال اس عیبی جانور کی قربانی بھی کر سکتا ہے۔ نہیں، ایک کی استطاعت تھی، انہوں نے خرید لیا، اب وہ جانور بیمار ہو گیا تو اب یہ کیا کریں؟ تو استطاعت جو ہے اب نہیں ہے، دوسرے کی استطاعت نہیں ہے، تو بہرحال جو ہے وہ حصہ ڈال لے۔ اچھا، اب حصہ ڈالیں، لیکن قربانی چونکہ یہ غنی تھے تو غنی پر لازم ہوتا ہے کہ اگر عیب پیدا ہو جائے تو عیبی کی قربانی نہیں کر سکتے، دوسرا جانور اب دوسرا یا حصہ ڈالنے، یا حصہ ڈالنے آپشن موجود ہے۔ ٹھیک ہے جی، السلام علیکم، ایک کال شامل کر رہی ہوں۔ ہلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کیا پوچھنا الحمدللہ، کیا پوچھنا چاہتی ہیں میری بہن؟ جی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جب یہ سنا ہے کہ قربانی کرتے وقت چھری پہ تکبیر پڑھنی لازمی ہے جو قربانی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اب عورتیں اگر ہم نے کرنی ہے اور مسجد میں وہ ہوتا ہے، وہ تو آ کے کہتے ہیں کہ آ کے اپنا حصہ لے جائیں، تو نہ تکبیر پڑھی نہ کچھ، تو ایسے ہماری قربانی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کی۔ اچھا، ایک سوال اور ہے حضرت، میری بہن نے پوچھا ہے کہ اگر شوہر صاحب استطاعت نہیں ہیں اور یہ جو ان کی بیگم صاحبہ ہیں ماشاءاللہ یہ خود پیسے جمع کر لیتی ہیں اور ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، تو یہ کیا کریں؟ یہ ایک حصہ ڈال لیں یا شوہر کی جانب سے بھی قربانی کریں؟ دیکھیں، اس میں پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ان دونوں میں سے صاحب نصاب کون ہے۔ اگر شوہر صاحب نصاب نہیں ہے تو شوہر پہ قربانی لازم ہی نہیں تھی، اور یہ صاحب نصاب ہیں، ان کے پاس پیسے اتنا جمع ہیں، اضافی پیسے ہیں، ان پہ قربانی لازم ہے، تو یہ اپنی ہی قربانی ادا کریں گی، اور اگر زیادہ پیسے ہیں تو اپنی طرف سے بھی کر لیں اور شوہر کی اجازت سے شوہر کی طرف سے بھی کر لیں، یا شوہر کو وہ پیسے دے دیں کہ شوہر جو ہے وہ خرید کے وہ اپنی طرف سے کر دیں۔ اگر جو ہے وہ یہ صاحب نصاب ہیں تو، اور اگر بالفرض جو ہے وہ اور اتنے پیسے اگر انہوں نے جمع کیے ہوئے ہیں تو صاحب نصاب ہیں ہی صحیح، قربانی کے ایام میں اتنے پیسے موجود ہیں حاجت اصلیہ سے زائد، تو بہرحال قربانی ان پر لازم ہوگی، قربانی لازم۔ اور اگر جو ہے وہ شوہر صاحب نصاب تھے، یہ نہیں تھی، وہ پیسے شوہر کے ہیں، شوہر نے ان کے پاس رکھوائے ہوئے ہیں، تو اس صورت میں جو ہے وہ قربانی شوہر پر لازم ہوگی، ان پر لازم نہیں ہے، لیکن یہ ان پر یہ ضرور لازم ہے کہ شوہر جب ان سے پیسے مانگے تو اس وقت یہ شوہر کے حوالے کر دیں حوالے۔ ایک آفر کال آئی تھی حضرت، انہوں نے پوچھا تھا کہ ان کا جو جانور ہے وہ چوری ہو گیا ہے اور وہ صاحب نصاب بھی ہیں، تو کیا آپ دوسرا خریدیں؟ حکم شرع کیا ہوگا؟ صاحب نصاب کے لیے یہ حکم ہے کہ قربانی کا جانور چوری ہو گیا تو دوسرا جانور خرید کر قربان کرنا لازم ہے۔ شریف فقیر کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر اس نے قربانی کا جانور خریدا اور وہ چوری ہو گیا اور واپس نہیں ملا تو اس پہ قربانی اس سے ساقط ہو جاتی ہے، لیکن غنی سے ساقط نہیں ہوتی، اس کے لیے دوسرا لانا ضروری ہے۔ اچھا، میری بہن نے ابھی کال کی، پوچھا کہ قربانی کے لیے ان یہ کہتی ہیں کہ چھری پہ تکبیر پڑھنی لازم ہے، اب اگر کوئی مساجد میں جو میری بہن نے حصہ ڈلوا لیتی ہیں کسی طور، تو وہاں اگر تکبیر پڑھی گئی یا نہیں پڑھی گئی اس کے بارے میں ان کو شبہ ہے، تو کیا حکم شرع ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ تکبیر جو پڑھنا ضروری ہے نا، وہ ذبح کرنے والے کا، ذابح کا، جو ذبح کر رہا ہے اس کا تکبیر پڑھنا ضروری ہے، جس کی قربانی ہے اس کا تکبیر پڑھنا یا وہاں موجود ہونا ضروری نہیں۔ تو عموماً جو اس طرح مساجد میں یا مدارس میں یا ایسی جگہوں پر جہاں اہتمام ہوتا ہے قربانی کا، ہمارے بلاد میں، ہمارے ہاں چونکہ مسلمان ہی اس طرح کے کام کرتے ہیں اور وہ بڑی شرعی وہاں رعایت رکھی جاتی ہے اور وہ تکبیر پڑھ کے اس طرح کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے۔ اور اگر آپ کو کہیں شک شبہ اس طرح کا ہوتا ہے تو آپ ایسوں سے قربانی کروائیں نا، اور اگر جب آپ ایسوں سے کروا رہی ہیں کہ جو بالکل شرعی رعایت کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر اس طرح کے وسوسے ذہن میں نہیں لانے چاہیے، قربانی ہو جاتی ہے۔ اور باقی یہ ذبح سے ہی بات